الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزے میں مباح چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں روزے میں جو مباح چیزیں ہیں اس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں بعض چیزیں ہم لوگوں کے لیے جائز قرار دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے اگر روزے کی حالت میں ہم سے وہ چیزیں ہو گئی تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 16، جتنی طاقت ہے طاقت بھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الطلاق کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 2043، ان اللہ تجاوز لامتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی کو، بھول چوک کو اور اس کام کو جس کو زبردستی کرایا جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو آئیے چند چیزیں ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے آسانی رکھی ہے وہ کیا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں اگر ہم مسواک کریں گے تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک خوشبو سے زیادہ اہم ہے، تو مسواک کر لینے سے وہ بدبو تو ختم ہو جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 27، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ما لا احصی او اعود، باب سواک الرطب والیابس للصائم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار اپنے مسواک کر لیتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کون سی بدبو زیادہ پسند ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے؟ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1894، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ اہم ہے، تو مسواک کر لینے سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے خلوف کا معنی ہے کہ جب ہم اور آپ دن میں بھوکے رہتے ہیں تو معدے کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بھوکے رہنے کی وجہ سے معدے سے جو بدبو نکلتی ہے اس کو خلوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کو وہ بدبو پسند ہے، تو مسواک کر لینے سے منہ کی ظاہری بدبو ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن مسواک کر لینے سے معدے والی جو بدبو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالی معدے سے نکلی ہوئی جو بدبو ہے وہ بدبو بہت پسند ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ
مسواک کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ چاہے کر سکتے ہیں، یہ ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے بھول چک سے کھا پی لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کھانے پینے کی جو عادت لگی رہتی ہے، تو رمضان کے بھی شروع کے دنوں میں آدمی بھول چک سے کھا پی لیتا ہے۔ اگر واقعی اس نے بھول چک سے کھا پی لیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کے کھا لے پھر اس کے بعد کہے کہ میں بھول گیا تھا، جھوٹ بولتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے 1 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1933، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اگر کوئی آدمی بھول جائے اور بھول چوک کر اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عبداللہ بن عباس اور اکرمہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 32، باب الحجامۃ والقی للصائم الصوم مما دخل وليس مما خرج، کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو چیز اندر داخل کی جائے، اس سے نہیں ٹوٹتا جو چیز اندر سے نکلتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم نے طلوع فجر کے بعد صبح صادق کے بعد غسل جنابت کیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سحری کھانے کے لیے ہم اٹھے، رات میں ہم اپنی بیوی سے اگر ملے تھے یا ہم جنبی ہو گئے تھے، ہم کو احتلام ہوا تھا، لیکن سحری کھانے سے پہلے تک ہم نہا نہیں سکے، غسل نہیں کر سکے، تو سحری کھانے کے بعد ہم غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، تو ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی ملتا ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1930، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر جنوبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جنبی ہوتے اور فجر کا وقت آ جاتا، آپ احتلام سے جنبی نہیں ہوتے، فیغتسل تو آپ غسل کرتے، ویصوم اور روزہ بھی رکھتے۔ اس آدمی کے لیے رخصت ہے جس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے کہ وہ جمع نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ اس نے اگر بوس و کنار کیا تو وہ جمع کر سکتا ہے دن میں، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے، اور اس کی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں بناؤ سنگار نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وكان املككم لعربه، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1927، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے، مباشرت کرتے، اس حالت میں کہ آپ روزہ رکھتے۔ بھلا یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے نفس پر کس کو کنٹرول ہوگا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے رخصت مانگی، اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ایک آدمی اور آیا، اس نے بھی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنی بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2387، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی تو وہ آدمی شیخن بوڑھا آدمی تھا، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی شابن، وہ آدمی نوجوان تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، اور جوان آدمی ہی سے غلطی ہوتی ہے اس لیے آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ زیادہ احتمال ہے کہ جوان آدمی غلطی جلدی کر سکتا ہے، اسی طرح اگر بوڑھا آدمی بھی غلطی کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بھی رخصت دی ہے، اور روزہ داروں کے لیے یہ بھی آسانی کی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی نہا بھی سکتا ہے، اپنے سر کے اوپر پانی ڈال بھی سکتا ہے، اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، نہ روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، اپنے سر پر پانی بھی ڈال سکتے ہیں، یہ ہمیں رخصت ملی ہوئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2365۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کسی صحابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالارج یصب علی رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ارج مقام پر اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کو کہیں پیاس لگی تھی یا گرمی بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کھانا پینا چکھنے میں ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے نگلا نہ جائے۔ خاص طور پر ان عورتوں کے لیے تو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی اجازت نہ ہو تو کہیں اس کا شوہر زیادہ سخت ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اسے پریشان کر سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسی اجازت دی ہے کہ کھانا پینا اگر چکھنا ہو تو روزے کی حالت میں آدمی چکھ سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آدمی ہانڈی کو یا کوئی اور چیز کو چکھے، لیکن چکھنے کے بعد فوراً اگل دے، پھینک دے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ہم بار بار کلی کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ حسن نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، لا باس بالمضمضۃ والتبرد للصائم، کلی کرنے میں اور سر میں ٹھنڈک پہنچانے میں روزہ دار کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم کنگھی بھی کر سکتے ہیں، ہمارا روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا۔ محترم ناظرین، عنوان روزے میں مباح چیزیں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فضائل رمضان میں پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ عنوان ہے روزے میں مباح چیزیں۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا چکھنے میں ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے نگلا نہ جائے۔ خاص طور پر ان عورتوں کے لیے تو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی اجازت نہ ہو تو کہیں اس کا شوہر زیادہ سخت ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اسے پریشان کر سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسی اجازت دی ہے کہ کھانا پینا اگر چکھنا ہو تو روزے کی حالت میں آدمی چکھ سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آدمی ہانڈی کو یا کوئی اور چیز کو چکھے، لیکن چکھنے کے بعد فوراً اگل دے، پھینک دے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ہم بار بار کلی کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ حسن نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، لا باس بالمضمضۃ والتبرد للصائم، کلی کرنے میں اور سر میں ٹھنڈک پہنچانے میں روزہ دار کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم کنگھی بھی کر سکتے ہیں، ہمارا روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم، اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، جب کوئی آدمی روزے سے رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر میں تیل رکھے اور کنگھی کرے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں اگر ہم نے تھوک کو نگل لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25 باب اغتسال الصائم۔ عطا نے کہا، ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، اگر کسی آدمی نے اپنے تھوک کو نگل لیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ گرد و غبار منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حسن نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 26 ان دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، کہ اگر حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح
روزے کی حالت میں ہم نے سرما لگایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم نے ناک میں دوا ڈالا جو حلق کے نیچے تک نہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر حلق کے نیچے تک چلی گئی تو یہ مکروہ چیز ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی ناک میں، کان میں اگر ضروری نہیں ہے تو افطار کے بعد دوا ڈالے. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 28 حسن نے کہا لا باس بالصوت للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلق کے نیچے تک نہ جائے. اور آدمی سرما بھی لگا سکتا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی سرما لگانا، مسواک کرنا، نہانا، کلی کرنا، تھوک کو نگلنا، یہ سب کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ صحیح نہیں رہتا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں اور ہم سے ہو جاتا ہے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ ہم لوگوں کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے ناک کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناک جھاڑ رہا ہے اور اس نے وضو بنانے کے لیے منہ میں پانی رکھا ہے تو پانی حلق کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عطا نے کہا فَإِنِ اسْتَنْصَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 28، کہ اگر اس نے اپنے ناک کو جھاڑا اور اس حالت میں منہ میں اس کے پانی چلا گیا تو وہ روزے سے ہے. لم یملک، کیونکہ اس کے اندر اس پانی کو روکنے کی طاقت ہے ہی نہیں، کیونکہ پانی ناک جھاڑنے کی صورت میں اس کے منہ سے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے، اس پر اس کو طاقت نہیں ہے. تو اگر آدمی سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آدمی نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا، بیماری ہو جاتی ہے جہاں سے خون کو نکالا جاتا ہے. اگر آدمی نے پچھنا لگایا، خون نکالا ٹیسٹ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، تو ایسا وہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی بیماری کا پتہ لگے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1939، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا یعنی خون کو نکالا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے. جب پوچھا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم لا الا من اجل الضعف، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1940، کیا آپ لوگ پچھنا لگانے کو روزہ دار کے لیے ناپسند سمجھتے تھے؟ کہا نہیں، مگر کمزوری کی وجہ سے. اگر کمزوری آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ پچھنا نہ لگائے. اسی طرح اگر ہم نے کسی بیماری کے لیے انجیکشن لگایا اور اس کے اندر طاقت کی غذا نہیں ہے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر ہم نے روزے کی حالت میں مسواک کے بدلے ٹوتھ پیسٹ کر لیا، برش کر لیا، تو اس سے بھی ہمارا روزہ جو ہے مکروہ نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا. علماء کے درمیان اس میں دو رائے پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی صحیح چیز نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ مسواک ہی استعمال کرے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بھی ایک مسواک کی شکل ہے، اور مسواک کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے منہ سے گندگی کو نکالے اور اس کے ذریعے منہ کی صفائی کرے، تو اس کے ذریعے بھی منہ کی صفائی ہوتی ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزہ دار کے لیے یہ بھی ہے اور یہ جائز ہے کہ اگر اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اپنے لیے آلہ تنفس کا استعمال کر سکتا ہے. وہ جو آلہ ہوتا ہے، وہ جو مشین ہوتی ہے، اس کے منہ میں کس طریقے سے ہوا کی نالیوں کو کھولتی ہے، وہ طاقت نہیں پہنچاتی. ایسا مریض آدمی آلہ تنفس کا استعمال کر سکتا ہے، اس مشین کا استعمال کر سکتا ہے، اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. یہ چیز اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے تو وہ بھی انسولین وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈائبٹیز کے مریض کے لیے یہ دوا جائز ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کو قے ہو گیا، خود بخود قے آ گیا، اس نے زبردستی قے نہیں کیا، تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ روزہ مکمل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد کتاب الصوم کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2380، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من زرعہ قی فلا باس علیہ،
اگر کسی آدمی کو قے آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور اگر اس نے زبردستی قے کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے. لیکن خود بخود قے آ جائے، بہت سارے لوگوں کو قے آ جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا. بہت ساری ان عورتوں کو بھی قے آ جاتا ہے جن کے پیٹ میں بچے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. بالکل نہیں، خود بخود قے آ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح پیٹ کے اندر اگر وہ چیز داخل کی جائے جس کو انڈوسکوپک کہا جاتا ہے، تاکہ وہ پیٹ کی جانچ کرے اور حالات معلوم کرے، تو اس کے ذریعے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس کے اندر تیل موجود ہے اور وہ تیل معدہ کے اندر پہنچ پا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہو. لیکن اگر تیل کی صورت میں اندر داخل ہو گیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کے بدلے وہ روزہ رکھے. اسی طرح آدمی نے اپنے دانت کو اکھڑوایا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اور بھی جو وبائی امراض ہیں، موسمی بیماریاں پھیلتی ہے، اگر کوئی آدمی اس کے لیے انجیکشن لے تو اس کو لے سکتا ہے، اس کے ذریعے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نکسیر پھوٹ جاتا ہے، ناک سے روزے کی حالت میں خون آنے لگتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ مجبور ہے اور خود بخود اس کو ویسا ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آدمی کے جسم سے مزی نکل گئی، آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس وقت اس سے جو چیز نکلتی ہے، اگر اس کو ایسا ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے بخاخ لینا پڑتا ہے، اسپرے لینا پڑتا ہے، وہ دمہ کا مریض ہے، تو روزے کی حالت میں اس کو چاہیے کہ اگر انتہائی تکلیف کی صورت میں ہے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا، تو مجبوری کی صورت میں وہ لے سکتا ہے، ورنہ وہ افطاری کرنے تک اس کو ٹالتا رہے. کیونکہ ایک آیت ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جو چیز حرام ہے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، مگر جس کی ضرورت ہو اضطراری حالت میں. اگر واقعی اس کی ضرورت ہے تو آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے. تو میں نے جو چیزیں بیان کی کہ روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے مباح کی ہے، جائز قرار دیا ہے. جیسے میں نے کہا مسواک کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، بھول کر کھا پی لینا کوئی حرج کی بات نہیں، سرما لگانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح کھانا پینا چکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح احتلام ہو جانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو وہ اپنی بیوی کو بوسو کنار کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر جمع کر لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو انجیکشن لے سکتا ہے جس کے اندر طاقت کی چیز نہیں ہے، تو ایسا وہ کر سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. دانت وغیرہ بھی اکھڑوا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے روزے کی حالت میں مباح رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.